کسی کے احساس کو سمجھنا، باقاعدہ ائمہ نے، علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے. بہت ساری مثالیں آج کے ٹاپک میں آئیں گی. میں ابتدا جس مثال سے کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ اسلام میں کس حد تک کسی کے احساس کا خیال رکھا گیا یا احساس کیے جانے کا نظام رکھا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کتنی مثالیں ملتی ہیں. طبقات ابن سعد ایک کتاب ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے اور اس شخص کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود ہاتھ ڈھیلا نہیں کرتا تھا. آپ اس بات کی گہرائی میں جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابی کے ہاتھ پکڑانے کا بھی اتنا خیال ہے کہ آپ اس کا ہاتھ تھامتے، اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ نے تھام لیا، چل پڑے. آپ اپنی طرف سے کوشش کر کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کہیں میرے صحابی کے دل کے اندر یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. احساس کے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کسی دوسرے کا احساس کرنا اور دوسرے کے احساس کو سمجھنا. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کی بگاڑ میں جو ہمیں کچھ خرابیاں نظر آتی ہیں نا، گھریلو طور پر دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان بہت زیادہ ایک گیپ آ چکا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے فقہ المشاعر جو ہے، یہ احساس کا جو سمجھنا ہے اور یہ جو دین کا ایک حصہ ہے، ایسے اس حصے کی طرف ہم نے جو ہے وہ توجہ چھوڑ دی ہے. بس زیادہ توجہ نماز، روزہ، بنیادی فرائض عبادات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ زیادہ مادیت کی طرف ہی چلی جاتی ہے. کمانا کیسے ہے، خرچنا کیسے ہے. بس یہی وجہ ہے کہ ہمارا بنیادی طور پر ہمارا جو خاندانی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، وہ بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے. اسلام کے اندر تو جانوروں کے جو احساس ہے ان کے حوالے سے ان کا بھی احساس کیا گیا ہے. جانوروں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں. میں ایک دو مثالیں رکھوں گا آپ کے سامنے. اور یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم نے کئی بار سنی ہوئی ہیں، بارہا علماء سے سنی ہے یہ حدیث. میں صرف اپنے ٹاپک سے مطابقت کی وجہ سے ان کو دہراؤں گا. ایک تو دہرائی ہو جائے گی اور دوسرا اس حوالے سے ہمیں سمجھ لگے گی کہ یہ حدیث اس معاملے میں بھی تھی. ایک بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے کسی کام کی غرض سے. آپ باغ میں گئے تو باغ میں آپ نے دیکھا ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اونٹ کے پاس سے گزرے اور اس اونٹ نے، حدیث کے الفاظ ہیں، فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حن وظرفت عیناہ، اس اونٹ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اونٹ رو پڑا، گڑ گڑا پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹ کا یہ منظر دیکھا نا، آپ اس کے پاس چلے گئے. اندازہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس اونٹ کے آنسوؤں کا بھی احساس تھا. اس اونٹ کے آنسوؤں کا بھی احساس تھا. ہمارے ہاں انسان رو رو کے مر جاتے ہیں، ہمیں ان کے آنسوؤں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. کتنے بیٹے ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کی مائیں روتی ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا. کتنے باپ ایسے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ان کے سامنے روتی ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا. کتنے رشتہ دار ایسے ہیں کہ ایک رشتہ دار رو رہا ہوتا ہے، ان کو اس کے رونے کا احساس نہیں ہوتا. ہمیں ایک دوسرے کے آنسوؤں کی قدر و قیمت نہیں رہی. میرے اہل و عیال میں سے کون کسی تکلیف میں ہے، روتا ہے؟ آج تو ہم رونے کا سبب بھی نہیں پوچھتے. ہر کوئی اپنی زندگی میں مست ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس چلے گئے، آپ نے اس کے جسم پر بڑی محبت بھرے انداز میں ہاتھ پھیرا، جیسے اسے تھپکی دے رہے ہوں، تسلی دے رہے ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی کھڑے ہو کر اس اونٹ کے مالک کو بلایا۔ وہ مالک جب آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا ڈپٹا، کہا بھئی افلا تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ، تو اس اونٹ کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس اونٹ کا احساس نہیں ہے تجھے؟ سارا دن تو نے اس پر مال لادنا ہے، اس سے کام لینا ہے، کوئی اس کے کھانے پینے کا بھی احساس کیا کر۔ یہ جانور تیرے کام کرتا ہے، یہ مر جائے گا تیرا نقصان ہوگا، تو اس اونٹ پر اتنا بوجھ لاتا ہے، تھوڑا ذرا کم لادا کر اور اسے کھانے پینے دیا کر، اس کے معاملات کا، ضروریات کا خیال رکھ۔ احساس کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ ہر معاملے میں احسان والا معاملہ اختیار کرو، اچھا معاملہ، اچھا طریقہ اختیار کرو ہر معاملے میں، یہاں تک کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو ذبح کے معاملے میں بھی اچھی طرح ذبح کرو، جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ حالانکہ ذبح کرنا ہے نا، مر جانا ہے اس جانور نے، کیا کہتے ہیں ہم تو انسانوں کے بارے میں نہیں کہتے، مرتا ہے تو مرنے دو یار، سب نے مر ہی جانا ہے، اس جانور نے بھی مر جانا ہے۔ لیکن آپ نے اس حوالے سے بھی اس کا احساس کیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، ایک صحابی بکری کو ذبح کرنے لگا تھا، بکری اس نے لٹائی ہوئی ہے، گھٹنا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک پتھر پر چھری تیز کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی رک کر کہا کہ تو اس بکری کو 2 بار ذبح کر رہا ہے، ایک بار تو چھری سے ذبح کرے گا، اور یہ جو تو اس کو لٹا کر اس کے ساتھ چھری تیز کر رہا ہے نا، یہ بھی تو اس کو ذبح ہی کر رہا ہے، مرنے سے پہلے اس کو مار دینا چاہتا ہے، تو اس کا خون موت کے خوف سے خشک ہو رہا ہے۔ چھری تیز کرنی ہے، پہلے تیز کر کے لاؤ، جانور کو ذبح کر کے بس جلدی سے اس کا گلا کاٹ دو۔ آپ اندازہ کیجئے، سنت کے اندر یہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ اس سے ناآشنا ہیں، یا اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا ہمیں کبھی سمجھائی بھی نہیں گئی۔ وہ ہشام بن زید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گیا، یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ ہم حکم بن ایوب کو ملنے جا رہے تھے سیدنا انس کے ساتھ، وہاں جب اس محلے میں گئے تو ہم نے کچھ لڑکوں کو دیکھا، نصبوا دجاجۃ یرمونھا، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، تیر، کمانے اور تیر پکڑے ہوئے ہیں، ایک مرغی کو انہوں نے باندھا ہوا ہے نشانے کے طور پر، اور دور سے تیر مار کے اپنے نشانے سیدھے کر رہے ہیں اس مرغی پر، زندہ مرغی انہوں نے باندھی ہوئی ہے ادھر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے اور ان سے کمان لے لی، اور انہیں منع کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، آپ نے جانوروں کو باندھ کے، پرندوں کو باندھ کے ان پر نشانہ بازی سیکھنے سے منع فرمایا، ایسا نہیں کرو کہ آپ نے ایک مرغی کو سامنے باندھا ہوا ہے اور اس پر تیر برسا رہے ہیں، کوئی تیر اس کے دائیں لگ رہا ہے، کوئی بائیں لگ رہا ہے، اور وہ مرغی اس کی خوف سے کیا حالت ہوگی۔ اگر ان کا اندر بھی ایک روح ہے نا، ان کے بھی دل دھڑکتے ہیں۔ آپ اس کا تجربہ کرنا ہو نا، خرگوش پہ کبھی تجربہ کریں، خرگوش کو آپ ذبح کریں، بہت کم خون خرگوش کے جسم سے نکلتا ہے، اور خرگوش کو آپ نے پکڑا ہوا ہو نا ذبح کے وقت، اس کے دل والی جگہ پر ہاتھ رکھے، کتنا زیادہ اس کا دل دھڑکتا ہے۔ بسا اوقات خرگوش جب اس پر بلی وغیرہ حملہ کرتی ہے نا، وہ اس کے حملے کے وقت ہی مر جاتا ہے، اس کے مارنے سے پہلے۔ جانوروں کا بھی احساس، اس کا بھی خیال رکھا ہے اسلام نے۔ آپ سوچئے انسانوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ بہت ہی یہ ایک لطیف سا، باریک سا جو ہے نا وہ جذبہ ہے احساس کے حوالے سے۔
اور بہت کم لوگوں کو یہ احساس کی دولت نصیب ہوتی ہے. صحیح معنوں میں جو احساس کرنے والے ہوتے ہیں، اور خوش نصیب سمجھا کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے نا احساس کی دولت نصیب کی ہے. جس بندے کو نا رستے پہ جاتے ہوئے پتھر دیکھ کر نا دل کے اندر تھوڑا سا دھڑکا ہو جائے نا کہ یہ پتھر غلط جگہ پر پڑا ہوا ہے، سمجھے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ احساس دیا ہوا ہے. کبھی کبھی آپ رستے پر چل رہے ہیں نا، اب تو سڑکیں بن گئی ہیں نا، کچے راستے ہوتے تھے، یہ پگڈنڈیوں پر رستے ہوتے تھے، کوئی رستہ انسانوں کا ہوتا تھا اور اسی صاف جگہ سے چمٹیاں بھی رستہ بنا لیتی ہیں. ہے تو چمٹی بے ضرر سی مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے. وہاں چلتے ہوئے آپ کو احساس ہو جائے نا کہ یہ بھی لمبی لائن ہے اور میں نے بھی ادھر ہی چلنا ہے، میں اوپر پاؤں رکھ رہا ہوں، میرے پاؤں کے نیچے چمٹیاں آ کے مر رہی ہیں، اور آپ وہاں سے پاؤں اٹھا کے نیچے کھیت سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک ہلکا سا احساس ہے. یہ کچھ نمونے ہیں نا. چند ایک مثالیں میں آپ کو معاشرتی طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں کن کن مجال میں کہاں پر جو ہے وہ کیسا کیسا احساس سکھایا گیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه. فرمایا جب تم 3 بندے کہیں پر اکٹھے جمع ہو، 3 بندے، اور تم میں سے 2 آپس میں ایک بندے سے علیحدہ ہو کے سرگوشی نہ کریں. آپ نے وجہ کیا بیان کی؟ بہت بڑا ایک احساس ہے یہاں پر، اگلے بندے کے احساس کا خیال رکھا گیا ہے، اس کا خیال رکھا گیا ہے. بھائی جب آپ 3 ہو اور آپ 2 علیحدہ ہو کے اس تیسرے سے آپس میں سرگوشی کرو گے، اگرچہ کسی جائز کام میں ہی سرگوشی کر رہے ہو، من اجل ان ذلك يحزنه، منع اس لیے کیا کہ اس بندے کے دل میں کوئی غم پیدا ہو جائے گا نا. وہ ہو سکتا ہے سوچے پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اس کے بارے میں شاید نہیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے بارے میں کر رہے ہیں تو یہ تو آپ بڑے مجرم ہیں، دوہرے مجرم ہیں، وہاں پر آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں تک فرمایا کہ جب تک کہ تم بہت سارے لوگوں کی مجلس میں نہ پہنچ جاؤ، یعنی مجلس میں ہو تو چلو پھر پوری مجلس کو چھوڑ کر 2 بندے علیحدہ ہو کے گفتگو کر لیں، لیکن 3 بندوں میں 2 علیحدہ ہو کے آپس میں سرگوشیاں نہ کریں. اس بندے کے دل میں ایک بات ہوگی کہ یار پتہ نہیں انہوں نے میرے بارے میں کوئی بات کی ہو، اس کے دل میں ایک دیکھیں نا ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی. وہ جو ہلکا سا غم، ہلکی سی ٹینشن اس کے دل میں پیدا ہوگی نا، اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، ایسا نہیں کرو. آپ اندازہ کریں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال رکھا. ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جذبات کتنے قیمتی ہوتے ہیں لوگوں کے جذبات. اگرچہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، سوچتا تو ایک جیسے ہی ہے نا، جذبات تو ہر بندے کی فیلنگز تو وہی ہوتی ہیں نا، ایک جیسی ہوتی ہیں. دل تو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کا دیا ہے، سوچتے تو سارے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ. آپ نے فرمایا ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، دیتے ہوئے بھی لیتے ہوئے بھی. اور خواتین کو اس معاملے میں خصوصاً مخاطب کیا، کیونکہ یہ بات خواتین میں نا کچھ زیادہ اس لحاظ سے ہوتی ہے، دیتے ہوئے بھی شرم کریں گی یا کچھ ایسا معاملہ، نہیں یہ تھوڑی سی چیز یہ گھٹیا سی ہے، مثلا دال ہے تو ہم نہیں پڑوسیوں کو دیتے، جس دن گوشت بنائیں گے تب بھی دیں گے. اللہ کے اسلام میں تو یہ گوشت اور دال کی تقسیم نہیں ہے نا کہ آپ نے دال بنائی ہے تو پڑوسی کے گھر ہدیہ نہیں بھیجنا، گوشت بنایا تو تب ہی بھیجنا ہے. جو بھی چیز ہے آپ اپنے پڑوسی کے لیے سمجھتے ہیں آپ اس کو دیں، دیتے ہوئے بھی یہ بات کہ میں اب یہ دوں گی تو اس میں تو میری سبکی ہوگی. اچھا تو یہ گھر میں ایسی دالیں بھی بناتے ہیں، کون نہیں بناتا؟ اچھا تو گھر میں ان کے گھر میں یہ چیز بھی پکتی ہے، نہیں، دیتے ہوئے بھی حقیر نہیں سمجھنا اور لیتے ہوئے بھی حقیر نہیں سمجھنا. اگرچہ کوئی بکری کا کھر ہی آپ کو دے دے، کھر اس لیے مثال دی نا، کھر پہ سب سے کم گوشت ہوتا ہے نا. بکری کا کھر پکا کے کسی نے آپ کے گھر میں ہدیہ بھیجا تو آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں اور اس پر باتیں نہ بنائیں اور اس کا ہدیہ نہ ٹھکرائیں. اگلے بندے کے جذبات کا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے وہ کھر سے بڑی چیز پکانے کا قابل نہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کھر ہی پکتے ہوں.
ہو سکتا ہے وہ گوشت پاک زیادہ بڑا خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو. خواتین کو مخاطب کیا کہ آپس کے اس طرح کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ، ہمارے ہاں تو ایک دوسرے سے مقابلہ بازی ہوتی ہے، اور خواتین میں بالخصوص ہوتی ہے چیزیں لینے دینے میں. انہوں نے نا شادی پہ ہمیں جو ہے وہ واٹر سیٹ دیا تھا تو ہم دوسرا فلاں سیٹ دیں گے. اچھا انہوں نے ہمیں صرف واٹر سیٹ ہی دیا، پیسے تھوڑے ہیں ان کے پاس، ہم نے تو ان کو جو ہے وہ بڑا سیٹ دیا تھا، ڈنر سیٹ دیا تھا، انہوں نے ہمیں واٹر سیٹ دیا. بھائی ہو سکتا ہے اس کے حالات ایسے ہوں کہ وہ آپ کو واٹر سیٹ ہی دے سکتا ہو، مثال دے رہا ہوں نا. یہ لینے دینے کے معاملات میں ہمارے ہاں آپ دوسرے کے جذبات کا خیال کریں. اچھا میں تو جو ہے وہ 5,000 کا سوٹ ہی خریدوں گی کیونکہ میری پڑوسن نے 3,000 کا لیا ہے تو مجھے 2,000 مہنگا ہی لینا چاہیے، اس نے فلاں والا لیا تو میں اس سے زیادہ والا لوں. بھئی یہ مقابلہ بازی اور ایک دوسرے کے، اور پھر سوٹ پہننا، اگر کسی نے کچھ کم درجے کا پہنا ہوا ہے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. یہ چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں نا، 2-3 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، وہاں پر ایسے معاملات درپیش آتے ہیں. یہ خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے یہ بات. ہمارے ہاں جو گھریلو بہت سارے معاملات میں یہ بدامنی سی ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہاں جو گھریلو معاشرتی نظام کے اندر ایک بگاڑ سا آیا ہوا ہے، اس میں بہت سارا ان چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے. اس احساس کو نہ اگلے کا احساس نہ کرنا. ایک نماز پڑھتی ہے دوسری نہیں پڑھتی تو بجائے اس کو اچھے انداز میں نماز کی ترغیب دینے کے، اس کے منہ پر بھی کہنا یا اس کے پیچھے بھی دوسروں کے پاس سامنے باتیں کرنا کہ وہ تو نماز نہیں پڑھتی. آپ نے کبھی اس کو پڑھنے کا کہا؟ اسی طرح آپ نماز خود بھی نہیں پڑھتی ہو اور کوئی نماز کا، تہجد کا، روزے کا اہتمام کرتی ہے تو اس کے بارے میں باتیں بنانا، یہ تو بڑی آجن بنی ہوئی ہے. اس کو بڑا تقویٰ آیا ہوا ہے. کوئی انسان ہے، ایک بندہ ہے جس کی جوانی بہت اچھے معاملات میں نہیں گزری، بڑھاپے میں وہ کوئی نیکی کی طرف مائل ہو گیا. اچھا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ساری زندگی اس کے کرتوت دیکھو اور اب آ کے اس کی نمازیں دیکھو. بھائی اللہ تعالیٰ نے اسے ابھی اگر توبہ کی توفیق دے دی ہے تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی؟ اگلے کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے تانوں کی وجہ سے بہت زیادہ نیکیوں سے پیچھے رہتے ہیں. اگر ایک انسان میری اور آپ کی وجہ سے ایک نیکی نہیں کر رہا تو مجھے سوچئے ہم خود تو پیچھے ہیں ہی ہیں، ہمیں دوہرا جرم نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بات صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا فترکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. کبھی بھی آپ نے پوری زندگی میں کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو اچھا لگتا آپ کھا لیتے، اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا آپ چھوڑ دیتے تھے، ایسے طریقے سے کہ اگلے بندے کو محسوس نہ ہو کہ اس نے کیوں چھوڑا ہے. یعنی منہ چڑھا کے نہیں چھوڑنا، ایسے طریقے سے کہ اگلے بندے کو یہ بات محسوس نہ ہو کہ کھانا ان کو پسند نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے. اگر آپ اس کی گہرائی میں چلے جائیں، ہمارے ہاں گھروں میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا پسند نہیں آیا، ہم پورا محلہ سر پہ اٹھاتے ہیں، پلیٹ پھینکیں گے وہ دور. تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، کیسا کھانا بنایا ہے تم نے، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، یہ ایسا معاملہ ہے، ایسا معاملہ ہے. کتنی دفعہ میں سمجھتا ہوں وہ بندہ بے وقوف ہے جو کھانے کی وجہ سے بیوی سے لڑ رہا ہوتا ہے. وہ لڑنے کی بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ زبان کے 15-20 منٹ کے 10 منٹ کے چسکے کی خاطر بیوی سے لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اور یہ بات گھروں میں بھی سمجھیں. اور کئی دفعہ ہم نے ہوٹلوں میں دیکھا ہے، گھروں میں کئی دفعہ بندے کو جرأت نہیں ہوتی نا وزیر اعظم صاحبہ کے سامنے بولنے کی. وہی وہاں پہ جب ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، اب کھانا لے کے آیا ہے ویٹر یا ہوٹل، تو ہم نے وہاں پر جو ہے وہ اس کی بےزتی کر دی. یہ کیسی چیز بنائی ہے تم نے؟ پیسے تو لوٹ رہے ہوتے ہیں نا ہوٹل کے مالک،
وہ تو ہمارے سامنے نہیں آتے، ہم وہاں جو بیچارے مزدور لوگ ہیں ان کی بےزتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھیے، کھانا ہوٹل میں ہے، کھانا گھر میں ہے، کھانا کسی جگہ پر بھی ہے، بھئی آپ اس میں عیب نہ نکالیں۔ ہوٹل میں اب میں نے 2-3 ہزار روپے کا بل دے رہا ہوں تو میں جو ہے وہ کوئی مناسب طریقے سے آپ تجویز دینا چاہتے ہیں کسی اچھے انداز میں، اور وہ بھی ہوٹل کی انتظامیہ کو دینا۔ ویٹر بیچارے کی کیا جو ہے وہ قصور ہے کہ آپ اس کو رگید رہے ہیں اور رگڑ رہے ہیں؟ یہ بات بھی بڑی ایک سمجھنے کی ہے۔ آپ سوچئے یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، کھانے میں عیب نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کھانے میں عیب نکالنے کی۔ ہم تو انسانوں میں عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور نکال رہے ہوتے ہیں، کسی کے رنگ کا تمسخر اڑانا، کسی کے قد کا تمسخر اڑانا، کسی کی زبان کا تمسخر اڑانا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسلام ایک کھانے کے اندر عیب نکالنے کی اجازت نہیں دیتا، ہم انسانوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، عیب جوئی کرنے کی۔ اس بات کو سمجھیں، یہ لوگوں کے احساسات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ سے وابستہ جو لوگ ہیں، ایک عورت ہے اس کا خامند ہے، ایک خامند ہے اس کی بیوی ہے، ایک باپ ہے اس کی اولاد ہے، ایک اولاد ہے اس کا باپ ہے، ماں ہے، یہ بڑی قیمتی رشتے ہیں آپ کے۔ دیگر آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی آپ کا دوست ہے، محلے دار ہے، آپ اس کا احساس کیجئے۔ اگرچہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہوئی ہے، آپ اپنے محلے کے اس غریب بندے کا بھی احساس کیجئے کہ جب کوئی بھی نہیں ہوتا نا، یا جب سارے چودھری بن کے آپ کے مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے محلے کا وہ بندہ جگ اٹھا کے گلاسوں میں پانی دے دے کے سارے لوگوں کو پانی ڈال ڈال کے دے رہا ہوتا ہے، اگرچہ آپ نے کبھی اس کی جیب میں پیسے ڈال دیے، کبھی اس کی ضرورت کے وقت اس کا خیال رکھتے بھی ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ میں اس کو بعض معاملات میں دیتا ہوں لہٰذا میں نے اس کا نام بگاڑ کے نورا گاما کہہ کے اس کو بلانا ہے اور اس پر روب جھاڑنا ہے، بھائی یہ کر دے، بھائی یہ کر دے۔ اگلے بندے کا احساس کریں۔ آپ سے جو وابستہ لوگ ہیں، وہ بندہ جو آپ کی خدمتیں کرتا ہے وہ کتنا قیمتی بندہ ہے۔ آپ کے اس چودھری دوست سے بہتر ہے جو آپ کا باپ مر گیا نا تو صرف وہ جنازے پہ آ کے آپ کو منہ دکھا کے چلا گیا، اور یہ بندہ جس نے آپ کے باپ کی قبر کھودی ہے، جا کے قبر کھود رہا ہے، مجھے بتائیے زیادہ قیمتی کون ہے؟ آپ کے باپ کی قبر تو یہ کھود رہا ہے مزدور آدمی، آپ کے لیے بہتر یہ ہے۔ ہمارے ہاں پھر بھی جو ہے وہ پروٹوکول ہم نے ملکوں چودھریوں کو ہی دینا ہے، دیں آپ انزل الناس علی منازلہم، رتبے کا خیال رکھنا چاہیے، مرتبے کا۔ ظاہر بات ہے ہمیں یہ تو توقع نہیں کرتے، یا ہم یہ تو نہیں کرتے کہ اب جو ہمارے گاؤں کا ملک ہے وہ ہماری قبریں ہی آن کے کھودے، لیکن ایک احساس ہوتا ہے نا، اس احساس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح مجلس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں صحابہ کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا شام کو صحابہ کو ولیمہ دیا۔ رات کو صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بات چیت ہوئی کچھ دیر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ میزبان جب مجلس سے کھڑا ہوتا ہے نا وہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے، جب آپ کھڑے ہوئے نا صحابہ بھی کھڑے ہو گئے اور چلے گئے، 3 بندے بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے اور کرتے ہی رہے، لمبی گپ انہوں نے چھوڑ دی، باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین سے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں کبھی اندر جاتے ہیں۔ آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب اتنی رات ہو گئی ہے، اب ان کو چلے جانا چاہیے گھر میں، جبکہ وہ 3 صحابی اس بات کو سمجھ نہیں سکے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے اب کہہ بھی نہیں سکتے کہ بھئی اب آپ چلے جائیں، کھانا کھا لیا، جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا تھا وہ تو ہو گیا نا۔ آخر کار جب ان کی باتیں ختم ہوئیں پھر وہ چلے گئے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے نبی وہ مہمان چلے گئے، آپ پھر گھر میں داخل ہو گئے، چلے گئے گھر میں آپ ہی۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے پھر خیال رکھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا۔ جب تم اللہ کے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے جاؤ ہی نہیں، اور اگر تمہیں بلایا جائے تو پھر آؤ، اور ایسے معاملے ایسے وقت بھی پہلے ہی آ کے جا کے برتنوں میں تاکہ جھانکی بھی نہیں کرنی،
بھائی کھانا تیار ہونے کے وقت آؤ اور آ کے کھانا کھاؤ، جب کھانا کھا چکو پھر چلے جاؤ، فانتشروا، پھر واپس چلے جاؤ، وہاں پہ آپ کا بیٹھنے کا کام نہیں ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ آپ اپنی مجالس کا بھی خیال رکھیں۔ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، بالخصوص کسی کی تیمارداری کے لیے گئے، وہاں جا کے ہم نے دنیا جہان کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، پاکستان کے اپنے گاؤں سے شروع ہوتے ہیں اور امریکہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ساری سیاست وہاں پہ نمٹا کے تو حکومت کے سارے تجزیے کر کے پھر اٹھنا ہے۔ کام جس کے لیے گئے ہیں وہ ایک دفعہ جا کے پوچھا، سناؤ جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہمیں دعائیں بھی نہیں پتہ، تیمارداری کی آداب پتہ نہیں ہے۔ سیکھنے چاہیے، اگلے بندے کا خیال کریں کہ میں اس کے پاس جس کام کے لیے آیا ہوں مناسب طریقے سے وہ کام کروں اور جاؤں۔ یہاں پر بیٹھنا، مجلس بازی، گپ بازی کرنا، یہ میرا کام یہاں پر نہیں ہے۔ اگلے بندے کا احساس کرنا ہے۔ تو یہ کچھ چند ایک باتیں تھیں۔ ایک اور بات بڑی اہم بات ہے، ہمارے ہاں عموماً آج کل نا معاشرے میں رشتہ دیکھنے کا بڑا رواج ہے۔ رشتے تو پہلے بھی دیکھے جاتے تھے، آج کل کیا ہوتا ہے، کسی لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، ایک تو یہاں سے تقریباً بارات نما بندے جاتے ہیں پورے گھر کی، کیونکہ جو دولہے کی بہن ہے اس نے اپنے حساب سے بھابھی ڈھونڈنی ہوتی ہے، جو ماں ہے اس نے اپنے حساب سے بہو ڈھونڈنی ہے، جو سسر ہے اس نے اپنے حساب سے بہو دیکھنی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بہت سارے رشتے دار، ہر رشتے نے اپنے طور پر جو ہے نا وہ ایک پرفیکٹ ہمیں ایک لڑکی گھر میں ہم نے لانی ہے، نہ اس کی ناک ٹیڑھی ہو، نہ اس کے کان چھوٹے ہوں، نہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوں، ہر لحاظ سے ہم نے پورا وہاں پہ ایکس رے کرنا ہے، تو ایکس رے مشینیں بہت ساری جانی ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے اس معاملے میں اسلام نے خیال رکھا ہے، آپ کچھ احسن طریقہ اپنائیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر گیا، جو لڑکا بھی گیا، اسلام کہتا ہے کہ ایک لڑکے نے جا کے لڑکی کو ایک دفعہ دیکھنا، یہ تو اسلام اجازت دیتا ہے نا، دیکھ لیں، احسن ہے، بہتر ہے کہ آپ دیکھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ جو ہے وہ اس لڑکی کو چھوڑتے پھریں اور اس میں عیب نکالتے پھریں، ایک دفعہ آپ دیکھ لیں، اس کو شکل و صورت دیکھ لیں۔ لیکن اس دیکھنے کو ہم نے اتنا لمبا دیکھنا کر دیا ہے کہ ہمارا دیکھنا 3-4 نشستوں سے پہلے تو مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ اجازت دولہے کو تھی۔ والدین نے جو دیکھنا ہے وہ گھر دیکھنا ہے، گھر والوں، خاندان، قبیلہ ایک دیکھے آپ کہ یار میں اپنے بچے کی یہاں پہ شادی کر رہا ہوں، کیسے خاندانی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ نے یہ باتیں دیکھنی ہیں۔ گھروں میں جا جا کے ہم نے دیکھنا ہے، پھر وہاں پہ بندے عورتوں نے ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ یہ خاتون کو ان سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ علیحدہ سی نظر آتی ہے، پھر اس سے فون نمبر لے کے پھر رابطے کرنے ہیں، وہ پھر ہمیں بتائے گی، اندر کی خبریں پتہ چلے نا، پھر جا کے ہمیں جو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، اور پھر عیب نکال نکال کے ایک بچی بیچاری کو آپ دیکھنے گئے، آپ سوچے نا، ایک لڑکی کو رشتہ دار دیکھنے، محلے والوں کو بھی پتہ چل ہی جاتا ہے، ایک بندے نے رشتہ ریجیکٹ کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، اس عورت بیچاری کے معاملہ لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں، جی پتہ نہیں اتنے رشتے آئے کیوں، یہ لوگ رشتہ نہیں کر رہے، ضرور اس میں کوئی عیب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے لڑکے کو کہ تم نے لڑکی دیکھی، منہ پر ہی وہاں پر عیب نکال کے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ نہ کرو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، بلکہ مناسب طریقے سے خاموش ہو جاؤ، اور بعد میں مناسب طریقے سے آپ ان کو بتا دیں جی ہم یہاں پر رشتہ نہیں کر، اگر نہیں بھی کرنا چاہتے وہاں پر ہی اس کے سامنے ہی نہیں شروع ہو جانا کہ یہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک لڑکی کو پتہ چلتا ہے جی انہوں نے مجھے شکل و صورت کی وجہ سے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، وہ کتنی غمگین ہوگی۔ شکل و صورت اس نے خود اپنی بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنائی نا۔ اس کو جب پتہ چلے گا کہ یہ جو رشتہ دیکھنے والے آئے تھے یہ اس لیے چلے گئے کہ لڑکی کی ناک لمبی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، اس وجہ سے اس کا دل کتنا غمگین ہوگا کہ کیا میں، یعنی یہی چیزیں آج کل معاشرے میں بہت زیادہ خرابی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ آپ اگلے بندے کا احساس کریں، اس کے بارے میں دیکھیں، سوچیں، یہ باتیں ہیں، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہے نا وہ سیرت کے اندر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس کرنا، جذبات کا خیال رکھنا، یہ بھی باقاعدہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں نا ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اگر ہم وہ اپنے مد نظر رکھ لینا تو بہت سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مومن کی صفات بیان یہ کی، یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ
جو مومن آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جس دن یہ اصول ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا, بہت ساری غلط فہمیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. ہمارے آج کل یہ اپنے اور دوسروں کے بارے میں اصول, یہ نسبتیں یہ ہیں. ہم نے اپنے لیے جو چیز لینی ہے وہ سب سے پرفیکٹ لینی ہے, بھائی کے لیے لینی ہے, اس کے لیے ہم خیال نہیں کریں گے. آپ کوئی بھی چیز کسی کے لیے لے رہے ہیں, کوئی بھی معاملہ, کسی بھی معاملے میں آپ کوئی سوچ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ میرے بارے میں اگر یہ ہوتا تو کیسا ہوتا. اگر میں ایک کپڑے کا جوڑا ہی لے رہا ہوں نا اپنے کسی بھائی کے لیے, کیا میں یہ سوٹ اپنے لیے بھی لے سکتا ہوں؟ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کسی کے بارے میں کسی مجلس میں بات کر رہے ہیں, کیا یہی اسی مجلس میں بات میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں ہوتی تو مجھے اچھا لگتا؟ اگر نہیں لگتا تو آپ اس کے بارے میں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ سوچیں, سمجھیں, بہت سارے ہمارے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے.